बकरवालों को ढूंढना सच में हमारे लिए जी बहुत मुश्किल हो चुका है। आज मेरी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा सफ़र है बकरवालों के साथ। नीलम वैली आएगा, ताऊ बट आएगा, केल अड़ंग केल, मुलाकात होगी जिंदगी। बहुत शुक्रिया आमीन। जब वहाँ पे ये दाखिल होते हैं तो बारी टैक्स वसूल किए जाते हैं। इसका क्या नाम है? ज़ैनब और मरियम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। तो आज आपका भाई है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड, क्योंकि आज मेरी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा सफ़र है बकरवालों के साथ, पूरे कश्मीर का सफ़र, फिर नॉर्थ पाकिस्तान का सफ़र। ये सारी डिटेल जो है ना, सफ़र में कौन कौन से इलाके आएंगे, वो सारा कुछ मैं आपको जाके वहाँ पे जाके बताऊँगा। लेकिन आज वो सफ़र, उस सफ़र का आगाज़ होने जा रहा है। अभी हम रेडी शेडी हो चुके हैं और जो हमारे बकरवाल भाई हैं वो आ चुके हैं, रास्ते में हैं एक जगह पे, वहाँ पे जाएंगे हम और वहाँ से उनके साथ सफ़र जो है वो अपना स्टार्ट करेंगे। बेसिकली ये जो सफ़र है जी, ये मेरी ज़िंदगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट सफ़र है, ज़िंदगी और मौत का सफ़र है। लेकिन इस जो सफ़र है ना, इसमें पूरा कश्मीर आपको, मतलब आपका भाई चल के ना अपने कदमों के साथ, इंशाल्लाह आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों की दुआ रही और अल्लाह पाक का करम हुआ हम पे, तो हम ये इंशाल्लाह पूरा सफ़र जो है वो करेंगे। वापसी घर की तरफ आने के बहुत कम चांसेस है, तकरीबन 3 महीने का ये सफ़र हमारा होगा। बाकी जो डिटेल्स वगैरह हैं वो वहाँ पे जाएंगे, अपने बकरवाल भाइयों से लेकर भी आपको बताएंगे। तो ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। सफ़र शुरू करने से पहले कहा जी मैंने आपको अपना सामान दिखा दूँ। ये एक बैग है जिसके अंदर मेरा सारा बोरिया बिस्तरा है, मेरे पावर बैंक, चार्जिंग का सारा सिस्टम निज़ाम, अपने कपड़े शपड़े सब चीज़ें इसके अंदर हैं। ये है जी हमारा बिस्तरो, स्लीपिंग बैग और बाकी मैट्रेस वैट्रेस इसमें, और ये रहा हमारा घर आशियाना टेंट। तो ये चीज़ें हैं जी शॉर्ट, बाकी कुछ चीज़ें रास्ते में भी हमारे भाई हम तक पहुँचाएँगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सफ़र हमारा स्टार्ट हो चुका है। अभी हम जा रहे हैं सीधा कोटली आज़ाद कश्मीर, क्योंकि हमारे वाले जो बकरवाल हैं वो पहुँच चुके हैं कोटली। तो भाई साहब हमने अपनी जर्नी जो है ये स्टार्ट करनी है कोटली से, पहुंचना है कोटली, वहां से 2-4 चीज़ें परचेज करनी है, फिर पहुंच जाएंगे बकरवाल भाइयों के डेरे पे। और साथ में हमने जाना है वहां पे रेहान शरीफ जो दरबार है बाजी साहब का, वहां पर भी। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम पहुंच आए हैं कोटली और हमने कहा जी यहाँ पे थोड़ी रेस्ट की जाए, साथ में जूस शूस पिया जाए, क्योंकि इस इलाके में जो है ना गर्मी है भाई साहब हमारे इलाके के निस्बत। अभी थोड़ी यहाँ पे रेस्ट करनी है, फिर उसके बाद कोटली शहर में जाना है। वहाँ से हमने भाई साहब को एक तो एस्कॉम की सिम लेनी है, बाकी कोई चीज़ें लेनी है, और फिर उसके बाद अपने बकरवाल भाइयों को ढूंढना है और उनके पास जाना है जी। तो अभी हैं कोटली में, काम काज सारे करके हम निकल रहे थे अपने बकरवाल भाइयों की तरफ, तो हमें मिले हैं हमारे फैंस। भाई साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मेरा जुनैद नाम है। आपका? नबील। ये हमारे नबील भाई के सरनामे निकले। तो जुनैद भाई बताएं कितने अरसे से देख रहे हैं व्लॉग्स वगैरह? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम हो गया, 1.5 साल से तो ऊपर हो गया मुझे। जज़ाकल्लाह। मैंने पहले आपको फेसबुक पे देखा था, राउंड से, फिर मैं यूट्यूब पे देखा आपको। सही चले पे आप ज़्यादा वायरल हैं यूट्यूब से। बिल्कुल, फेसबुक पे ज़्यादा फैन फॉलोइंग है यूट्यूब के निस्बत। सारे भाई सब्सक्राइब करें जो नया है। जज़ाकल्लाह। बिग फैन ब्रो। जज़ाकल्लाह, बहुत मुलाकात होगी जिंदगी। बहुत शुक्रिया आमीन। अल्लाह हाफिज़ भाई। अल्लाह हाफिज़। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। भाई साहब अभी कोटली में ही हैं, हमने सामने जाना है बकरवालों की तरफ। तो भाई से कुल्फ़ी परचेज किया हमने, न्यू चमन यादगार कुल्फ़ी। भाई गला नहीं ना ख़राब होगा? कौन सी कुल्फ़ी आपने बताया था? मलाई वाली कुल्फ़ी है। हाँ बिल्कुल, चलें इंशाल्लाह गला नहीं खराब। अगर गला ख़राब हो गया तो अगला व्लॉग मेरा ख़राब गले के साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपना सफ़र शुरू करने से पहले हमने आना है रेहान शरीफ दरबार पे। यहाँ पे हमारे साथ मियाँ मुमताज़ साहब मौजूद हैं। तो इन्होंने ये जो दरबार है ना जी, अगर इन पीर साहब के बारे में मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि बकरवाल मतलब जितना भी ये सफ़र करते हैं ना, उसकी बैकबोन जो होते हैं ना वो यही लोग हैं आज भी। क्यों? तरह तरह की मुश्किलात होती हैं, तरह तरह की परेशानियाँ होती हैं, और जो चीज़ें मैं पीछे भी सफ़र किया था, नोट कर रहा था जो चीज़ें मैं, उसके ऊपर मुमताज़ साहब ने वर्क किया है, असेंबली तक बकरवालों की आवाज़ को पहुंचाया, और एक अप्रूवल भी उनके लिए रास्ते में जाते हुए जो उनके हुकूक है उन सब चीज़ों के ऊपर इन्होंने वर्क किया। इंशाल्लाह वो रास्ते में जाते हुए सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। मुमताज़ साहब आप थोड़ा सा जो है वो बताएँ मेरी ऑडियंस को कि क्या वर्क हुआ है बकरवालों के बारे में अभी तक, और इंशाल्लाह मज़ीद आने वाली क्या अपडेट्स हैं इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकील भाई बहुत शुक्रिया आपका मैं अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आए और आपने हमें इस मौजू पे बोलने के लिए मौका फराहम किया।
اور یہ انتہائی سینسٹیو ایشو ہے اگر آج کے دور میں دیکھا جائے. ایک بہت بڑی انسانی آبادی جو ہے وہ اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہے. سننے میں تو شاید کسی کو اتنا محسوس نہ ہو رہا, لیکن عملی طور پہ جب دیکھا جائے اس چیز کو تو یہ ایک بہت بڑا حصہ ہے جو آج تک اس ترقی یافتہ دور میں, اب 5th جنریشن آئی تھنک اسٹارٹ ہو چکی ہے, اس دور میں بھی جو وہ اپنے بنیادی حقوق سے آج تک محروم ہے. سب سے بڑا جو ان کا مسئلہ ہے ابھی تک فی الحال وہ یہ چل رہا ہے کہ ابھی تک اسٹیٹ سبجیکٹ جو ہے وہ اس کی اجرائیگی میں ان کے لیے جو ہے وہ بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. صحیح. اور اسٹیٹ سبجیکٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے چونکہ بنیادی طور پہ ہر شہری بالخصوص جو ہم کشمیری لوگ ہیں ہمارے لیے جو اسٹیٹ سبجیکٹ ہے وہ ایک بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے. بالکل. اور اگر وہ نہ ہو تو آج کل جو ہے وہ کوئی بھی کام جو ہے وہ آفیشیلی ہونا بندے کا جو ہے وہ ناممکن. یہی بات ہے. بالکل بالکل. تو اس حوالے سے جو ہے وہ یہ کیونکہ 1947 سے یعنی پارٹیشن سے پہلے سے لے کے, یہ میں نے وہاں پہ بھی یہ چیزیں ڈسکس کی ہیں, اس وقت سے لے کے ابھی تک یہ لوگ جو ہیں وہ کشمیر سے کشمیر تک سفر کر رہے ہیں. یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے, بھمبر سے لے کر تاؤ باٹ تک اگر کوئی جا رہا ہے, تاؤ باٹ سے لے کے واپس جو ہے وہ بھمبر تک اگر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کشمیری ہیں. کشمیری ہیں. تو اگر یہ کشمیری ہیں جو پارٹیشن سے پہلے سے لے کے جو ہے وہ کشمیر میں ہی ٹریول کر رہے ہیں, تو پھر ان کے اسٹیٹ سبجیکٹس بنانے میں یہ ایشوز جو آ رہے ہیں یہ کیوں آ رہے ہیں؟ ان کو فی الفور حل کرنا جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے. اس کے لیے کوئی قانون سازی کرنا, کوئی طریقہ کار وضع کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے. بالکل. تو یہ سب سے بڑا جو ان کا ایشو ہے وہ یہ اسٹیٹ سبجیکٹ کا. اسی اسٹیٹ سبجیکٹ کے ساتھ جڑا ہوا دوسرا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے آج تک یعنی کہ یہ بے زمین ہے. بالکل بے زمین. یہ بے زمین اس وجہ سے ہیں, اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے, ان کے پاس بہت ہے, مال مویشی بھی ہے, پیسے بھی ہیں, لیکن آج تک یہ بے زمین ہے اگر تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس ڈر سے, اس خوف سے, اس خطرے سے یہ یہاں پہ زمین نہیں لے رہے, کیونکہ یہ اسٹیٹ سبجیکٹ کے بغیر وہ زمین جو وہ آدمی کے اس لینے والے کے نام منتقل نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے جو ہے وہ اسٹیٹ سبجیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے آج تک یہ قطعی طور پر بے زمین ہے. اور ریاست کا یہ حق بنتا ہے, ریاست کے اندر رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ایک ماں کا درجہ رکھتی ہے. بالکل. اور اگر ان لوگوں کے پاس زمینیں نہیں ہیں, آج تک یہ بے زمین ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان لوگوں کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت تو ہے نا, ہر بندے کو اپنے مکان کی چھت کی ضرورت ہوتی ہے, اپنی رہائش کی ضرورت ہوتی ہے, یہ بنیادی چیز ہے. لیکن اگر یہ چیز نہیں ہے ان کے پاس, ان کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اسٹیٹ سبجیکٹ نہیں ہے, اس وجہ سے آج تک انہوں نے زمینیں خرید نہیں سکی ہیں کیونکہ ان کے وہ نام پہ ٹرانسفر نہیں ہوئی. صحیح. تو حکومت کو چاہیے کہ ایک کوئی بہترین کوئی ایک جس طرح چونکہ یہ بھی مہاجرین میں آ رہے ہیں آج تک, تو مہاجرین کا جو طریقہ کار ہے اس طریقے سے ان کی جو زمین الاٹمنٹ کا جو ہے وہ ایک باقاعدہ طور پہ کوئی پروسیس شروع کیا جائے, جس میں جو لوگ قطعی طور پر بے زمین ہیں ان کو کم از کم اتنی زمین ضرور ریاست کی طرف سے پرووائڈ کی جائے کہ ان کے کل جو ان کے آنے والی نسلیں وہ کہیں ایک جگہ میں ٹھہر کے تعلیم اور تربیت ان کی اچھے طریقے سے تاکہ مکمل کی جا سکے. اور پھر ان کے بعد یہی اسی کے ساتھ جڑے ہوئے بہت سارے مسائل ہیں آگے. ان کا مسئلہ تو غیر تعلیم یافتہ ہیں, یہ ابھی تک تعلیم میں جو بہت پیچھے ہیں, وہ اسی وجہ سے ہیں کہ اگر ان کے مد مقابل مقبوضہ کشمیر میں دیکھا جائے تو وہاں پہ ریاستی لیول پہ, سرکاری لیول پہ موبائل سکولز جو ہیں وہ ان کے ساتھ وہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ اجرائیگی ان کی ہوئی ہے. یہاں پہ دیکھا جائے تو ایک NGO ہے, ایک تنظیم ہے جو وہ اس وقت تک جو ایک محدود پیمانے مطلب ایک محدود لیول پہ جو وہ صرف سکول چلا رہی ہے, چند سکول. بالکل. کچھ لوگ اس سے پرائمری لیول کچھ لوگ اس سے فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں, لیکن میں نے یہ آواز وہاں پہ بھی اسمبلی میں بھی اٹھوائی موبائل سکولز ان کے ساتھ دیے جائیں تاکہ ان کے بچوں کو جو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. اس کے علاوہ جو ان کا سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ مختلف ڈسٹرکٹس ہیں, بھمبر سے, کوٹلی سے, باغ سے, مظفر آباد سے گزر کے جاتے ہیں, جب نیلم ویلی آخری ضلع ہے آزاد کشمیر کا, جب وہاں پہ یہ داخل ہوتے ہیں تو بھاری ٹیکس وصول کیے جاتے ہیں. اور جہاں تک نیلم ڈیولپمنٹ بورڈ اتھارٹی کا جو وہ سوال ہے, انہوں نے بھاری ٹیکس عائد کیے ہوئے ہیں. ایک خچر, ایک بکری
یعنی فیکس کے لحاظ سے جو انہوں نے ٹیکس عائد کیے 50 60 100 اور اس یہ جو گزشتہ سال گزرا ہے 2023 میں ریکارڈ ٹیکس وصول کیے ہیں انہوں نے. حالانکہ صرف انہوں نے 6 لاکھ روپیہ جو ہے وہ اس مد میں جمع کرنا ہوتا ہے, لیکن ایک جو ریوڑ گزرا ہے انہوں نے اس سے 1 لاکھ روپے تک تقریباً ٹیکس وصول کیا ہے. آن دا ریکارڈ چیزیں یہ ہمارے پاس موجود ہیں. جن کے پاس 2 ٹائم کی کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی ہے, آپ ان سے 1 لاکھ روپے جی وہ 1 لاکھ روپیہ ان سے 40,000 50,000 60,000 ایک ریوڑ سے جو ہے وہ ٹیکس وصول کرتے ہیں. اور ان کا ٹیکس وصول کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی انتہائی جابرانہ ہے. یہ بھی آپ دیکھیں گے عملی طور پہ جب وہاں پہ جائیں گے آپ یہ چیز بھی دیکھیں گے. اس کے بعد یہ کیونکہ ٹیکس اگر کسی سے وصول کیا جاتا ہے تو بدلے میں چاہیے کہ اس کو فیسلیٹیٹ کیا جائے, لیکن ٹیکس تو وصول کر لیا جاتا ہے لیکن بدلے میں انہیں کچھ نہیں دیا جاتا. اس کے لیے بھی ہم نے پوری تحریک کی ہے اور گورنمنٹ نے اس پہ بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے. ہمارے کہنے پہ انہوں نے بڑے غور سے ہماری یہ تجاویز سنی اور انہوں نے وہ ڈیولپمنٹ بورڈ والوں سے پوچھا کہ آپ اس مد میں کتنے پیسے جو ہے وہ سالانہ جمع کرتے ہیں. انہوں نے بتایا جی کہ ہم صرف 6 لاکھ روپیہ جو ہے وہ جمع کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ 6 لاکھ جو ہے وہ گورنمنٹ اپنے گرانٹ فنڈ سے جو ہے وہ آپ دے گی, لیکن ڈائریکٹلی جو ہے وہ آپ نے اب کوئی بندہ قانونی طور پہ ٹیکس ان سے وصول نہیں. یہ باقاعدہ باضابطہ طور پہ آرڈر ہے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تھوڑا آپ نے پڑھا بھی ہے. یہ میری آپ کی اس ویڈیو کے توسل سے جو ہے وہ میں یہ گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتا ہوں. اور گورنمنٹ نے بڑی کوشش سے جو ہے وہ ایک یہ 7 نکاتی ایجنڈا پاس کیا ہے. اس میں واضح طور پہ انہوں نے لکھ دیا ہے کہ ٹیکس نہیں لینے, صحیح ہم اپنے گرانٹ فنڈ سے ٹیکس لیں گے. لیکن وہاں پہ جو اہلکار موجود ہیں یا وہ ادارہ ہے وہ سر عام جو ہے وہ دھمکی آمیز طریقے سے یہ کہہ رہا ہے جی کہ ہم پہلے اگر 25 لے رہے تھے تو اس مرتبہ 50 لیں گے. کہ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کے سفر کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بخیر و عافیت اپنی منزل مقصود پر پہنچائے. خاص قسم کی ثقافت ہے, پرانی ثقافت ہے کشمیر کی. اس کو آپ بھی ایکسپلور کریں. جہاں تک ہماری مدد کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بخیر و عافیت جو ہے وہ اپنی منزل پر پہنچائے. الحمدللہ جی, معاملات آپ نے سارے دیکھے ہوں گے, سنے ہوں گے. یہ جینون چیزیں ہیں ساری. ابھی ہم نے جانا ہے بکروال بھائیوں کے ڈیرے پہ. ابھی جا کے ان کو ڈھونڈتے ہیں. اس میں ہمارا کافی ٹائم لگے گا کیونکہ ان کے نمبر اکثر اوقات سوئچ آف ہوتے ہیں, سفر میں ہوتے ہیں بیچارے, فون چارج نہیں ہوتے یا پھر سروس نہیں ہوتی. تو ابھی جا کے ان کو ڈھونڈتے ہیں. ڈھونڈ کے پھر انشاءاللہ آج رات کو ہمارا وہیں پہ اسٹے ہوگا. کل سے پھر میں سفر سٹارٹ کروں گا. یہ میرے ساتھ نبیل بھائی نہیں جانے والے, یہ واپس گھر چلے جائیں گے. اگر زیادہ ٹائم ہو گیا تو رات کو میرے ساتھ اسٹے کریں گے, صبح جائیں گے. اگر زیادہ ٹائم نہ ہوا تو پھر ابھی نکل جائیں گے. یہ بکروال بھائیوں کا ڈیرا ڈھونڈنا بغیر رابطے نمبر کے بھائی صاحب کو آسان کام نہیں ہے. ابھی ہم تتا پانی والی سائڈ پہ آ گئے تھے. ابھی ہمیں واپس جانا پڑے گا کوٹلی سائڈ پہ. ہم یوسف صاحب کا ڈیرا ڈھونڈ رہے ہیں, یہ اور یوسف صاحب ہیں, وہ اور یوسف صاحب ہیں. تو واپس چلتے ہیں ابھی کوٹلی. امید ہے کہ سورج ڈلنے سے پہلے نہ ہمیں ان کا ڈیرا جو ہے وہ مل جائے گا. بکر والوں کو ڈھونڈنا سچ میں ہمارے لیے جی بہت مشکل ہو چکا ہے. ابھی کوٹلی سے نکلیں, آگے کوئی جگہ انہوں نے بتائی ہے کھڈے. تو کھڈے جگہ کا نام ہے. ابھی کھڈے کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کھڈے کدھر ہے, تاکہ ہم جو ہے بکر والوں کو ڈھونڈ سکیں کھڈے میں اور جا کے ان سے مل سکیں اور اپنا یہ سفر جو ہے اس کو کنٹینیو کر سکیں. دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں بکروال ملتے بھی ہیں کہ نہیں. الحمدللہ جی فائنلی اپنے بکروال بھائیوں کو ڈھونڈ لیا ہے ہم نے. یہ ہیں ہمارے یوسف چاچا, جن کے ساتھ ہم نے توڑ دیواسائی تک جانا ہے. اور ان کا نام چودھری خان محمد صاحب. تو یہ وہ بکروال ہیں جی, وہ بکروال قبیلہ ہے جن کے بارے میں آپ کو ممتاز صاحب نے بھی بتایا. اور ہم انہی کے ساتھ جو ہے نا وہ اینڈ تک سفر کریں گے. یوسف چاچا پورا کشمیر سفر کرنا ہے ہم نے. ہاں پورا کشمیر ٹھیک پیدل, ٹھیک یہی ہے نا. یہی ہے. آپ ہر سال سفر کرتے ہیں. ہاں اس میں جو مین جگہ آتی ہیں بھائی صاحب, تولی پیر, گنگا چوٹی, نیلم ویلی, کیل, اڑنگ کیل, تاؤ بٹ, چونٹر ٹاپ اور پھر سکردو تک یہ جاتے ہیں. ماشاءاللہ ان کی زندگی جو ہے نا وہ اس بار آپ کا بھائی فل ایکسپلور کر کے رہے گا, کیونکہ بہت سارے معاملات ان کے حوالے سے پینڈنگ ہے. وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے. ابھی ہم نے ادھر اپنا ٹینٹ شینٹ لگانا ہے, رات کو ادھر اسٹے کرنا ہے. پھر کل سے اپنی روٹین جو ہے ان کے ساتھ سٹارٹ ہو جائے گی. یہاں پہ بھائی صاحب لگاتے ہیں ہم اپنا ٹینٹ چٹکی بجا کے. کیمپ ہمارا ماشاءاللہ چیک کریں, کیمپ ہمارا لگ چکا ہے. اور ہمیں ان سے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ ہمارے کیمپ کی ایسی کی تیسی نہ کر دیں. یہ ٹانگیں بھی مارتے ہیں تو ان سے بچ کے رہنا ہے ہم نے بھائی صاحب. ابھی کیمپ لگایا ہے, تھوڑی بہت سیٹنگ کرتے ہیں. اور پھر ہمارے نبیل بھائی ہیں ادھر, تو یہ واپس جائیں گے. نبیل بھائی آج اسٹے کریں میرے پاس, واپس جائیں گے. تھوڑا کیمپ شیمپ لگا کے پھر نبیل بھائی کو کرتے ہیں الوداع.
ये रहे जी हमारे नबील भाई और अभी जा रहे हैं नबील भाई घर की तरफ। अल्लाह हाफिज़ नबील भाई, अल्लाह हाफिज़। विद बाइक जा रहे हैं हम, बाइक शाइक अपने साथ नहीं रखते, कोई दनवरी नहीं है, पैदल सफ़र होगा इंशाल्लाह। नबील भाई दुआ करनी है आपने। चाबी और हम जा रहे हैं बाइक पे। अल्लाह हाफिज़। ठीक। वाला सब चीज़ें जा रही हैं, साथ में मेरी 86 कोठी जा रही है वापस घर। अब ना इस कोठी का कोई मकसद नहीं है, ये मेरे लिए एक वज़न ही होगा। तो ये जा रही है नबील भाई के पास। सियासत इनकी सारी मैं लेके फैशन और सियासत सब नबील भाई ख़त्म यहाँ पे, ठीक है। आप इसको डालें शॉपर में और लेके जाएं। माशाल्लाह जी, टेंट मैंने अपना सेटअप किया और मेरे दोस्त से मिलिए आप। ये है मेरा दोस्त जावेद, यही नाम है जावेद, और ये सफ़र में हमारे साथ जाएगा। जावेद आप एंड दिवासाई तक तोड़ जाएंगे हमारे साथ? बकरियों के साथ होंगे आप या डेरे के साथ? बकरियों के साथ। वाह, तो जावेद जाएगा भाई साहब हमारे साथ। और ये रहा मेरा नया दोस्त, इसका नाम क्या है? मरियम। इसका नाम है मरियम। इसका क्या नाम है? ज़ैनब और मरियम, ये दोनों बहनें। और एक और है, वो अभी नहीं आ रही, उसको कल हम लाएंगे व्लॉग में, ठीक है। ये जी मैंने सेटअप किया है अपना टेंट। ये है मेरा मैट्रेस, एयर वाला मैट्रेस, और ये है बिस्तरा शिस्तरा, बाकी सारी चीज़ें। तो अब जो जो चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी रास्ते में वो साथ साथ ऐड करते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस वक्त आपका भाई है अपने टेंट में, और ये मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश थी ये सफ़र करना। अभी खाना खाया है इधर ही साथ, तो इंशाल्लाह ये सफ़र आप लोग देखेंगे। ये एक हैरान करने वाला सफ़र होगा। बकरवाल कबीले के साथ सफ़र करना ना, ये एक अलग ही इसकी रौनक होती है, एक अलग ही सिस्टम निज़ाम होता है। तो ऑलरेडी मेरे दोस्तों ने भी सफ़र किया, इरफान भाई ने सफ़र किया बगड़ू के साहब के साथ, वो आपने एंजॉय किया। वो नारायण कहान की साइड पे गए थे, हम जाएंगे दियोसाई साइड पे, जिसमें आगे कश्मीर का हर इलाका, नीलम वैली आएगा, ताऊ बट आएगा, केल, अड़ंग केल, शूटर टॉप, ऐसी ऐसी जगह आएंगी ना जो कि आपने आज तक इस अंदाज़ में नहीं देखी होंगी। तो वो सब इंशाल्लाह आपका भाई आपको दिखाएगा। तो भाई साहब इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आज का ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस होनी थी, इस वजह से ये व्लॉग काफ़ी लंबा हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।